السلام علیکم جی، میں ہوں فہیم ارشاد۔ میں نے ایک کہانی سنی ٹک ٹاک پہ، مجھے بہت پسند آئی۔ وہی سیم آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ سٹوری کا عنوان ہے دولت مند گناہ گار۔ ایک شخص بہت ہی گناہ گار ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر وہ گناہ جس سے ہمیں روکا گیا ہے وہ اس میں مبتلا تھا۔ عیاش تھا، شرابی زانی تھا، چوری اس میں بھی وہ ملوث ہوتا تھا۔ الغرض کے ہر وہ گناہ جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ کرتا تھا۔ لیکن ایک بار اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے جو ہے نا وہ مار کے پیٹ کے گھر سے بے دخل کر دیا۔ ماں بہت روئی، ماں نے بہت اس کے سامنے منتیں کی کہ میں کہاں جاؤں گی، میں اس بڑھاپے میں، میرا کون ہے تمہارے سوا۔ لیکن وہ گناہ گار شخص چونکہ بالکل ہی اللہ نے اس کے دماغ کو پہ بالکل پردہ ڈالا ہوا تھا، تو اس نے ایک نہ سنی اور مار پیٹ کے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ والدہ روتی پیٹتی گلیوں میں، سڑکوں پہ دھکے کھاتی بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسی اسنا میں پاس ہی علاقے میں ایک بہت امیر شخص جو ہے وہ رہتا تھا۔ اس بہت ہی امیر شخص کو ایک دفعہ خواب آیا کہ اس کو حکم ملا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ ایک آدمی رہتا ہے، اس کو تم 10 اونٹ سونے زیورات کے وہ اس کو پہنچاؤ۔ وہ آدمی صبح اٹھتا ہے اور اپنے جو اس کا ایک ملازم ہوتا ہے، بڑا ہی وفادار ملازم، اسے اب یہ سارا واقعہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ میں اپنے 10 اونٹ سونے چاندی کے جو ہے نا زیورات کے وہ بھرو، اور اس طرح کا اس نام کا بندہ وہاں پہ موجود ہے کہیں پاس علاقے میں، تو اس کو جا کے یہ سب کچھ دے دو۔ خیر وہ اونٹ لے کر اس کا ملازم آتا ہے اور ڈھونڈتا ڈھانڈتا اس ایریے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو وہاں پہ وہ آدمی ملتا نہیں ہے۔ وہاں پر ایک بہت ہی بزرگ، اللہ کا ولی بزرگ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آدمی اس طرح کا آدمی جو ہے وہ کدھر ملے گا۔ تو وہ کہتا ہے یار وہ تو بہت ہی گناہ گار سا اور بہت ہی عجیب و غریب طرح کا انسان ہے، تم اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو اور یہ دولت اس کو کیوں دینی ہے؟ خیر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مالک کو اس طرح خواب آیا تھا اور ان کو حکم ملا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ سارا سونا چاندی جو ہے نا اس کو پہنچاؤ۔ خیر وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہاں رہتا ہے۔ وہ لوگ اس کو وہ جا کے سارا پیسہ، سونا چاندی، جو بھی دولت تھی وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ آدمی تو پہلے ہی عیاش تھا، پہلے ہی گناہ گار تھا، پہلے ہی گناہوں کی دلدل میں جو ہے وہ پسا ہوا تھا، تو اب دولت مل گئی۔ جیسے ہی اس کو دولت ملی تو وہ اس کی عیاشیاں، اس کی جو گناہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو گئی۔ وہ شراب پیتا رہتا، عورتوں کے درمیان رہتا، برے کام کرتا، اور بس اسی میں جو ہے نا اس کا وہ دن گزرتے رہے۔ اتنی شراب پی کہ شراب پینے کی کثرت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ مر گیا۔ جب یہ بات اس امیر آدمی کو پتہ چلی جس نے وہ دولت اسے دی تھی، جس کو خواب میں یہ حکم ملا تھا، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنے اسی ملازم سے پوچھا کہ یار ایسا کیوں مجھے حکم ملا تھا کہ ایک اتنا گناہ گار آدمی جو کہ گناہوں میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا تھا، اس کے لیے حکم آیا کہ اس کو دولت دے دو، اور اس نے دولت کا بالکل ناجائز استعمال کیا اور وہ آخرکار جو ہے نا اس دنیا سے گناہ کرتا کرتا چلا گیا۔ تو پھر وہ اسی جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اس ساری چیزوں کی وجہ پوچھتے ہیں۔ تو بزرگ کو پھر خواب آتا ہے کہ اس آدمی نے زندگی میں اتنے گناہ کیے تھے، وہ گناہ تو شاید معاف کر دیتا اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے جو ہے نا وہ توبہ کرنے کی توفیق دے دیتا، لیکن اس نے اپنی ماں کو جو ہے وہ تذلیل کی، ماں کو گھر سے نکال دیا، ماں کے ساتھ جو اس نے گناہ کیا اس کے اوپر اللہ نے اس کو بالکل بھی نہیں بخشنا تھا، اور اللہ نے اسی لیے اس کو مزید عیاشی کرنے کے لیے دولت دے دی دنیاوی، کہ وہ اسی میں بھٹکتا رہے اور اس کو جو ہے وہ جو توبہ کی توفیق نہ ہو، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس گناہ کا خود حساب لے کہ جو اس نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا تھا۔ خیر یہ تو ہے چھوٹا سا واقعہ، یہ تو ہے ایک چھوٹی سی کہانی، لیکن اس سے ہمیں بھی تھوڑا بہت سبق ملتا ہے۔ ہم میں سے اکثر بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت زیادہ رزق دیتا ہے، بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی دیتا ہے، اور وہ لوگ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے، لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ نے یہ ہمیں جو مال و دولت دی ہے یہ کہیں آزمائش تو نہیں ہے؟ یہ ہمیں کہیں اس برائی کی طرف تو نہیں لے کر جا رہی جس میں ہمارے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دے تو ساتھ ہی راہ راست جو ہے اس پر چلنے کی بھی توفیق دے،
اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اس سے معافی مانگنے کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمارے دلوں پہ کفل نہ لگائے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ کرا دے جس کی توبہ اللہ قبول نہ کرے, اور آخرت میں ہمیں ان سب تمام چیزوں کا جو ہے وہ حساب دینا چاہیے پڑے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.